اور منشور کے اوپر بھی دوبارہ آتی سی ایک روشنی ڈالے تاکہ سر کے والے زیادہ بیٹھے ہیں جیسے آگے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد کا موقع عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں درود جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کا، معززین کا، اخوندزادہ قومی اتحاد کے مرکزی قائدین اور اس کے روح رواں جناب سہراب خان اخوندزادہ صاحب کا کو آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا سنگ میل ہم نے عبور کیا ہے، اور چھتر پلین کے خوبصورت پرفضا مقام پر اخوندزادہ قومی اتحاد کا باقاعدہ دفتر کا افتتاح ہو گیا ہے، اور یہ بہت ہی ایک اہم پیش رفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے سارے بزرگوں نے بہت اچھی اور خوبصورت گفتگو فرما دی ہے، اور یہ سارے مجھ سے سینئر ہیں، علم میں، عمل میں، مقام میں، مرتبے میں مجھ سے اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن یہ ان کی مہمان نوازی ہے اور یہ ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے کہ کل جب میں اور میرے ساتھ اخوندزادہ ہارون مجیدی صاحب اور اخوندزادہ زرتاج صاحب اور اخوندزادہ کبیر صاحب، ہم سب جب وہاں سے نکلے تو مسلسل یہ رابطے میں رہے، سہراب بھائی اور دیگر تمام احباب، اور بہت ہی زیادہ محبت سے نوازا۔ تو چھتر پلین کے اخوندزادگان کی محبت اور مہمان نوازی یہ ہمیں زندگی بھر یاد رہے گی، اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اپنے عظیم اکابرین کے، بزرگوں کے صحیح وارث ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ چھتر پلین کے اخوندزادگان یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، رول ماڈل ہے۔ بہت ہی مختصر میں چند کلمات آپ کے سامنے کہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اہل ایمان کی یہ نشانی اللہ نے بیان فرمائی کہ جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور مفسرین کرام یہاں مختلف چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مال اور دولت عطا فرمایا ہو اور وہ اس کو لوگوں میں تقسیم کرے، یہاں یہ مراد ہے۔ ایک مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسے کوئی فن دیا ہے، کوئی ہنر عطا کیا ہے جس کے ذریعے وہ خود روزی روٹی کا سلسلہ کرتا ہے، تو پھر وہ کسی اور کو وہ فن یا کام سکھا دے تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے، یہ بھی اس آیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان سب سے بڑھ کر جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم دین جس کو اللہ نے عطا فرما دیا اور وہ اس کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، تو سب سے زیادہ اس آیت کا مصداق وہ عالم دین ہے۔ محتشم سامعین کرام، دین کے علم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور فضیلت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں
جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہر چیز جہاں جہاں سے وہ گزر رہا ہے ہر چیز اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا حتی الحیتان فی البحر، سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ محتشم سامعین کرام، اب یہ جو دین کا علم ہے ہمارے بزرگوں نے بھی سکھایا، اخوندزادہ بزرگوں نے بھی سکھایا، اور دیگر اور بھی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب مدارس سے لاکھوں کروڑوں لوگ سالانہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہ سب اخوندزادہ تو نہیں بن جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے صرف پڑھا پڑھایا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ کام اور کارنامے سر انجام دیے، اس لیے ان کو ایک خاص پہچان اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اخوندزادہ بزرگوں نے صرف علم ہی نہیں سکھایا، صرف نماز روزہ ہی نہیں سکھایا، صرف مسلمان نہیں بنایا، بلکہ اخوندزادہ بزرگوں نے اسلام پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، باطل کے سامنے ڈٹنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، غیرت اور جرت اور حمیت کا درس بھی دیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا تمہارا امتحان ہے۔ اور پھر ضرورت کس خبر کی ہے کہ میں تو دل ہوں رکوں گا تو مر جاؤں گا۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، میں تو دل ہوں رکوں گا تو مر جاؤں گا، مجھے بے قرار رہنے دے، مجھے سکون نہ دے، بے قرار رہنے دے، کیونکہ دل کی فطرت ہے جو متحرک رہتا ہے۔ اب جو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ہم نے بھی اس کو چھوڑنا نہیں، اس سلسلے کو ہم نے بھی متحرک رہنا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، تاکہ جب کوئی راستے سے گزر رہا ہو تو لوگ کہیں کہ یہ واقعتاً یہ کوئی اخوندزادہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو جا کر کہیں جی میں اخوندزادہ ہوں تو وہ یہ کہیں کہ اچھا یہ اخوندزادہ ہے، نہیں، ہمارا کردار